بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں، اور یہ اب آپ کا معمول ہے۔ سیرت ابن ہشام میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ دو چرواہا بھی اکثر ادھر بکریاں چراتے ہیں، تو ایک چرواہا دوسرے سے پوچھتا ہے کہ آپ جانتے ہیں یہاں پہ ایک شخص آتے ہیں اور اکثر آ کر غار میں تنہائی میں بیٹھے رہتے ہیں؟ تو دوسرا کہتا ہے نہیں، میں تو نہیں جانتا۔ تو کیا آج آئے ہوئے ہیں؟ نہیں، آج تو نہیں ہے، چلیں پھر دیکھتے ہیں۔ ایک دن یہ دونوں چرواہا موجود ہیں اور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ تو ایک چرواہا دوسرے سے کہتا ہے کہ آج تو آپ کے پاس کچھ توشہ بھی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں۔ اچھا، چلیں دیکھتے ہیں۔ تو وہ مشاہدہ کر رہے ہیں یہاں تک کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے عالمین کے پروردگار، کیا اب وہ وقت نہیں آیا کہ میں تیرے پرجلال با عظمت رخ انور کو دیکھ سکوں، جس سے تمام تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں، اے سارے جہان کے خالق۔ تو یہ چرواہا منظر دیکھتا ہے اور دوست سے کہتا ہے کہ کیا یہ ساری رات اسی طرح سجدے میں رہتے ہیں؟ دوسرا کہتا ہے ہاں، ایسا ہی ہے۔ تو دوسرا چرواہا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب تو رات بہت ہو چکی ہے، چلتے ہیں۔ اور پھر جب رات کا ایک بڑا حصہ گزر جاتا ہے تو حضور سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے خالق السماوات والارض، اے چاند، سورج اور روشن ستاروں کے پیدا کرنے والے معبود، میں تیری تلاش میں ہوں، تیرے دیدار کے لیے بےتاب ہوں۔ پھر اسی عالم میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو ایک نورانی پیکر سفید لباس میں نظر آتے ہیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے اور جہاں تک نگاہ جاتی ہے فراز نظر تک ایک عجیب سامان بندھا ہوا ہے۔ وہ نورانی پیکر قریب آتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نورانی پیکر ارشاد فرماتا ہے تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل فرشتہ وحی۔ تو حضور نگاہیں دوسری طرف کرتے ہیں تو وہاں بھی یہ پیکر نورانی نظر آتا ہے۔ پھر نگاہیں دوسری طرف کرتے ہیں تو یہاں بھی یہی پیکر نورانی نظر آتا ہے، اور یہاں پہ جبریل کی زبان اقدس سے وحی کے پہلے الفاظ نکلتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ حضور ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، بہت ہی کریم ہے۔ تو یہ پہلی 5 آیات ہیں سورہ قلم کی جو نازل ہوئی، اور پھر یہ وہ مرحلہ شوق تھا جو طے ہوا، وہ محبت جو ایک عرصے میں سینے میں لبریز تھی، آج
اسے محب مل گیا ہے۔ حضور اسی کیفیت میں، ایک وجد میں، ایک سرشاری میں قدرے تھوڑا سا سہمے ہوئے گھر آتے ہیں اور پوری کیفیت جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔